بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سارے جانتے ہیں کہ کامیابی کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، باقی چیزیں بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ محض محنت جو ہے، اور اگر محض محنت ہی دیکھنی ہو تو ایک دھاڑی دار مزدور جو ہے بیچارہ وہ کتنی محنت کرتا ہے۔ یہاں تو محنت جو ہے، کامیابی کی محنت جو ہے، اس کے اندر یہ محنت انسان کو عقل کی ماتحتی میں کرنی ہوتی ہے۔ یہ محنت جو ہے انسان کو کیسے کرنی ہوتی ہے؟ عقل کے تحت کرنی ہوتی ہے۔ اب عقل کے تحت کون سی محنتیں ہوتی ہیں بھائی؟ اب اگر کسی بندے نے کوئی مشین ایجاد کر لی، کسی بندے نے کوئی مشین ایجاد کر لی، کوئی گیجٹ، کوئی انسٹرومنٹ، کوئی ٹول بنا لیا، تو یہ اس میں محنت انسان کی شامل ہے، لیکن یہ وہ محنت ہے کہ جو عقل کے تحت کی جائے۔ اگرچہ میں آپ سے اتنی عقل کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کہ جو کسی مشین کو بنانے میں درکار ہوتی ہے، ہم اس عقل کی بات نہیں کر رہے، کیونکہ وہ تو بہت ہی استثنائی کیسز ہوتے ہیں، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ان افراد کے، کہ جو افراد جن کو اللہ رب العزت نے اس طرح کی عقل عطا کی اور اس طرح کی پھر پٹری پہ جن کو جو لوگ چڑھ گئے۔ تو میں اس محنت کی، عقل کے تحت محنت کی جب بات کرتے ہیں تو اس عقل، اتنی عقل کہ جو تھوڑی سی ذرا عقل عام سے زیادہ ہو۔ عقل عام یعنی کامن سینس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں۔ اب انگریزی کا لفظ زیادہ مشہور ہو گیا اور اردو کا جو لفظ ہے، جو ہماری اپنی زبان ہے، وہ پیچھے رہ گیا۔ تو یہ عقل عام جو ہے، اتنی سی سینس، اس سے ذرا زیادہ سینس ہو، اور اس کے تحت ایک اچھی پلاننگ کے تحت ایک اچھے آئیڈیا پہ کام کیا جائے۔ ایک اچھے آئیڈیا پہ ایک اچھا آئیڈیا لیں، اس پہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اچھے انداز کے اندر جو ہے اس کو طے کی جائیں، اور پھر اس پہ کام کیا جائے۔ تو یہ وہ کام ہوا کہ جو کام جو ہے آپ کہہ لیں کہ عقل کے تحت کام ہوا، اور یہ وہ کام ہوا کہ جو کام ہمیں ترقی کے زینے جو ہے وہ طے کرواتا رہتا ہے۔ اچھا جی، اب اور کیا ہے کہ اب ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ وائی وی ڈونٹ ورک؟ ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا ایسا طریقہ ہو کہ ہم محنت کرنے لگ جائیں؟ ہم محنت کیوں نہیں کرتے؟ اور کیا ایسا طریقہ اگر کوئی ہے کہ جس طریقے کے تحت اگر ہم کام کریں، کون سی ایسی امنڈمنٹ ہے، کون سی ایسی تبدیلی ہے، کون سی ایسی موڈیفیکیشن ہے کہ جس کو اگر ہم کر لیں تو ہم محنت کرنے پہ آمادہ ہو جائیں، اور محنت ہم کرتے رہیں اور مسلسل کرتے رہیں؟ کیونکہ ایک جو محنت ہے، اور ایک محنت وہ کون سی محنت ہے، میں اس پہ عرض کر چکا ہوں۔ تو محنت سٹارٹ کر دیں اور محنت کو کرتے رہیں۔ تو یہ محنت کو سٹارٹ کر دینا جو ہے اور محنت کو کرتے رہنا جو ہے، کرتے چلے جانا جو ہے، اسی کے اندر جو ہے ایک انسان، ان کامیابی تو بہرحال اسی کے اندر ہے۔ ایک کلاس وہ بھی ہوتی ہے کہ جو بڑے زور و شور کے ساتھ کسی پروجیکٹ پہ کام کرتی ہے، لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کام کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ جو کسی موٹیویشن کے تحت جو ہے، کسی موٹیویشن کے تحت جو ہے، کسی ترغیب کے تحت جو ہے، کسی اس انسپائر ہو کے کام سٹارٹ کیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بھئی اگر آپ نے اچیومنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، تو یقیناً لا محالہ اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، اور مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کام کام اور بس کام۔ تو بہرحال یہ کام، انہوں نے تو بے پناہ کام کیا، بے حساب کام کیا،
کام ہمیں بھی ریکوائرڈ ہے. ہم اتنی بڑی شخصیت تو ہرگز بھی نہیں ہو سکتے، وہ تو کروڑوں میں ایک نکلتے ہیں یا شاید صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کی برابری تو نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم ان جیسے لوگوں سے البتہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور وہ ہے محنت اور مسلسل محنت. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم محنت کیوں نہیں کرتے، اور ہم اپنے آپ کو محنت پہ کیسے آمادہ کر لیں. کیا ایسا طریقہ ہو کہ ہم محنت اور کام جو ہے اچھے سینسز کے تحت، اچھی پلاننگ کے تحت ہم کام سٹارٹ کر دیں، اور پھر اس کام کو ہم کرتے چلے جائیں. کامیابی ہمیں ایک ملے، دوسری ملے، تیسری ملے، لیکن ہم کام جو ہے اس کو ہم کرتے چلے جائیں. اور یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے کے تحت جو ہے ہم لوگ انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، کام کریں گے. کہتے ہیں وہ ایک مغربی مصنف ہے، جان سی میکسویل. وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جان سی میکسویل جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ بھئی آپ جو ہیں کیا کریں کہ آپ انجوائے دا پروسیس. اس کی پوری کتاب کا جو ہے کہہ لیں، ان کی جو کتاب ہے، ایک کتاب اس ٹاپک پہ، اس کتاب کا جو کہہ لیں کہ ہے مرکزی پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انجوائے دا پروسیس. وہ انجوائے دا پروسیس کیا ہے بھائی؟ ہم لوگ اس کام کے لیے ہم بڑے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، ہم بڑے بیتاب ہوتے ہیں، بڑے بے چین ہوتے ہیں کہ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں. کیا کروں؟ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں، میں وہ چیز حاصل کر لوں کہ جس کام کے لیے میں محنت کر رہی ہوں، جس کام کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں. جان سی میکسویل یہ کہتے ہیں، اپنی پوری کتاب جو ہے انہوں نے اس بات کے نظر کر دی کہ بھئی آپ کیا کریں، آپ انجوائے دا پروسیس. یہ ایسے ہی ہے، ایک بندہ لاہور سے نکلتا ہے اور اس نے کراچی تک جانا ہے. اب کراچی اس کی ڈیسٹینیشن ہے، اور کراچی سے واپس پھر اس نے لاہور آنا ہے یا کراچی ہی قیام کرنا ہے، بقیہ زندگی وہیں پہ گزارنی ہے. تو گویا اس کا جو ڈیسٹینیشن ٹھہری وہ کراچی ٹھہری، اس کی جو منزل ٹھہری وہ کراچی ٹھہری. اب اس میں جان سی میکسویل یہ کہتے ہیں کہ انجوائے دا پروسیس. آپ اگر پیدل بھی جا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ بڑا لینتھی ہے اور بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے اور بڑی پرزسٹنٹ ریکوائرڈ ہے اور بڑی محنت طلب کام ہے، کبھی گرمی کا موسم ہے، کبھی بارش ہے، وہ جان سی میکسویل کے مطابق جو ہے آپ، اور یہ بڑی اپیلنگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ راستے کو انجوائے کریں. انجوائے دا پروسیس. کیا کریں؟ آپ راستے کو انجوائے کریں، راستے کو انجوائے کریں. آپ انجوائے کرتے چلے جائیں. اس کا رزلٹ یہ ہونا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا اپنے کام کے اندر دل لگا رہے گا. کیا ہوگا؟ آپ کی توجہ نہیں بٹے گی، آپ ڈس ہرٹ نہیں ہوں گے، آپ کا کام کے اندر جو دل ہے وہ لگا رہے گا. اور اس کے علاوہ آپ بہت زیادہ نئی چیزیں سیکھیں گے. جو نئی چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ جو محض منزل پہ پہنچنے کے لیے بیتاب انسان ہے وہ نہیں سیکھ سکتا. اب لوگوں کی اکثریت جو ہے، لوگوں کی قابل ذکر تعداد جو ہے، وہ کسی کام کو سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتی. اور اس کے پیچھے جو ریزن ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے، ان کو بوریت محسوس ہو رہی ہوتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خالصتاً لیبر ہے، یہ بہت ہارڈ ورک ہے، یہ بہت بورنگ کام ہے. اور وہ جو بوریت کا جو کہہ لیں کہ عنصر ان کو نظر آتا ہے، وہ بوریت کا عنصر جو ہے وہ انہیں کام نہیں کرنے دیتا، وہ انہیں محنت نہیں کرنے دیتا، وہ ان کو پرزسٹنس جو ہے، ان کی جو کنسسٹنسی جو ہے وہ اس طرف آنے نہیں دیتا. ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے انجوائے دا پروسیس. ہم نے ڈیسٹینیشن پہ پہنچنا ہے، منزل پہ پہنچنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ ہم نے انجوائے دا پروسیس. کیا کریں؟ انجوائے دا پروسیس.
कीप एंजॉइंग द प्रोसेस। आप एंजॉय द प्रोसेस आप करेंगे, आपका मेहनत करने से, काम करने से, आगे बढ़ने से, सब्र पैदा करने से और इंतज़ार करने से, ये सारी चीज़ें, ये सारी सिफ़ात जो हैं, ये सारी क्वालिटी जो हैं, वो इंसान के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। अगर उस बंदे ने एक बात को एम्फेसाइज़ किया, भाई ठीक है मैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना चाहता हूं और इंशाअल्लाह पहुंच भी जाऊंगा, लेकिन ये है कि मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है, मुझे प्रोसेस को बोरियत के तौर पे नहीं लेना, मुझे इसको एक कह लें कि बेगार के तौर पे, एक फटीक के तौर पे मुझे इसको नहीं लेना, बल्कि मुझे प्रोसेस को एंजॉय करना है। और ये जो प्रोसेस को एंजॉय करने का जो एटीट्यूड है, आप यकीन कीजिएगा कि यही एक ऐसी क़ुव्वत है कि जिसकी वजह से एक इंसान मुसलसल काम करता रहेगा। और फिर एक और भी बात है, एक बंदा अगर प्रोसेस को एंजॉय कर रहा है तो वो लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, वो बोरियत महसूस नहीं कर रहा। अब जो बंदा बोरियत महसूस नहीं कर रहा और लुत्फ़अंदोज़ हो रहा है, एक तरफ उस इंसान का जो स्टेमिना है, एक तरफ उस इंसान की जो वर्किंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है, और दूसरी तरफ उस इंसान के जो सीखने की सलाहियत है, उस इंसान के जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो बहुत बेहतर होता है बनिस्बत उन इंसानों के कि जो प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते। आप और मैं, हम इस बात को जो जॉन सी मैक्सवेल की जो बात है, मेरा ख़्याल ये है कि हम इस पे करके देखते हैं, इंशाअल्लाह इसका हमें बहुत बड़ा बेनिफिट जो है वो होने वाला है। जज़ाकल्लाह।